وہابی نہیں، یہ وہابی نہیں، یہ وہابی نہیں، فیملی کے لیے ہیلو ہلو، السلام علیکم وعلیکم السلام. حضرت، خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. آپ حضرت کیسے؟ الحمد للہ. حضرت سالم بن رضا اشرفی سحر صاحبی بول رہے ہیں؟ جی جی ماشاء اللہ، چلو اچھی بات ہے. طبیعت وغیرہ ٹھیک ٹھاک ہے حضرت؟ بہت اچھا. آپ کی ریکارڈنگ سنی حضرت میں نے ایک، جو سنیو شادی کرو، سنیو شادی کرو، وہابی کی فیملی نہیں ہوتی ہے نا، ایسا کچھ بولا آپ نے، ہاں ہے نا حضرت؟ جی. مطلب میں سمجھا نہیں، بولا حضرت سے ذرا خلاصہ کر لوں تاکہ وہابی سے بات کرنے میں فائدہ ہو. سنیوں سے شادی کرو، یہ وہاں بھی نہیں فیملی کے لیے. ذرا زور سے بولیں حضرت، کیا بول رہے ہیں؟ سنیوں سے ہی شادی کرو، یہ وہاں بھی نہیں فیملی کے لیے. مطلب یہ مطلب میں نہیں سمجھا، وہابی نہیں فیملی کے لیے مطلب؟ نکاح کے تعلق سے میں نے کہا کہ جیسے حضور تاج الشریعہ کا یہ ہے نا. جی ہاں کہ وہاں بھی، اور بہت ساری کتاب میں بھی ہے ہاں، کیا حضرت؟ کہ دیوبندی سے شادی نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنا چاہیے نا؟ نہیں، بالکل نہیں. اچھا، بس حضرت میرے یہاں علاقے میں بہت سارے حضرت اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتے ہیں مسلک سے، لیکن بہت سارے مکانات ایسے ہیں جہاں پہ وہابی دیوبندیوں کی لڑکیاں آئی ہیں اور اپنی لڑکیوں کو وہابی دیوبندی کے وہاں دیا ہے. تو حضرت ان پر کوئی پیغام پہنچائیں آپ، وہ لڑکی واپس کر لیں یا پھر کیا کریں، تعلق توڑ دیں ان کے ساتھ؟ دیکھیے، اصل میں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس لیے ایسا ہو جاتا ہے. اگر اس چیز کو اچھے سے سمجھے نا جی تو ضرور اس کی ضرورت نہیں. حضرت پڑھے لکھے سے مطلب نہیں حضرت بیان سنتے ہیں وہ لوگ کہ شادی نہیں کرنا چاہیے دیوبندی کے وہاں، پانی نہیں پینا چاہیے، سلام کلام نہیں کرنا چاہیے، لڑکی دینا سب سننے کے باوجود بھی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت نہیں چلتے. اور جو آدمی یہ امتیاز اہل سنت ہے، اس میں لکھا ہے جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت مخالفت کرے گا وہ بے دین مرے گا، وہ خاتمہ اس کا ایمان پر نہیں ہوگا. تو جتنے لوگ دیوبندی وہابی کا لڑکی دیتے ہیں، لڑکی لیتے ہیں، سب بے ایمان مریں گے حضرت. یہی نا حضرت؟ اب کیا کر سکتے ہیں، لوگوں کے مزاج کے اوپر. نہیں حضرت، آپ لوگ جب اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ان تک پیغام پہنچا دیں کہ سب بے دین بے ایمان مریں گے، سب ہمت سے بولنا. جب مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت والے یا ڈنکے کے چوٹ بولنا چاہیے نا حضرت. ہاں، اگر اعلیٰ حضرت والے ہیں تو پھر اس طرح کی غلطی. جس طرح حضرت امتیاز اہل سنت نے لکھ دیا ہے کہ بے ایمان مریں گے وہ لوگ، تو آپ بھی کیا کہہ رہے ہیں، وہی صحیح عقیدہ کہ غلط ہے؟ تو حضرت یہ الملفوظ ہے، حصہ دوم ہے، صفحہ نمبر 97 ہے، اس میں لکھا ہے کہ روافظ کی طرح صرف بد مذہب ہو، دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو. آج کل کے روافظ تو عموماً ضروریات دین کے منکر اور قطعاً مرتد ہیں، ان کے مرد یا عورت کا کسی سے نکاح ہو سکتا ہی نہیں. ایسے ہی وہابی، قادیانی، دیوبندی، نصری، چکڑالوی جملہ مرتدین ہیں کہ ان کے مرد یا عورت کا تمام جہاں میں جس سے نکاح ہوگا، مسلم یا کافر، اصلی یا مرتد، انسان و حیوان، محض باطل و زنا خالص ہوگا. یعنی جو اگر انسان سے بھی، اگر حیوان سے بھی اگر نکاح کیا جائے، اگر حیوان سے بھی نکاح کرے تو بھی وہ نکاح ان کا جائز نہیں ہوگا. اور اگر حیوان سے شادی کرے اور اولاد ہو جاوے تو اولاد الزنا ہوگا. تو کوئی وہابی اگر کسی حیوان سے نکاح کر لیا تو اولاد ہوگی حضرت. یہ الملفوظ ہے، فاضل بیرونی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر حیوان سے بھی نکاح کر لے محض باطل ہوگا. اور حیوان سے نکاح کر لیا کسی وہابی نے اور اگر اولاد ہوئی، بچہ ہوا تو اولاد الزنا ہوگا. تو حیوان اولاد جانور جو ہے وہ بھی اولاد الزنا ہوتا ہے حضرت. وہاں پہ صاف صاف ظاہر کیا وہ نہیں ہے. جی وہاں پہ صاف صاف ظاہر کیا وہ نہیں ہے. ہاں، ظاہر کیا حضرت کہ اگر حیوان محض حیوان باطل، اور مگر کیا لکھا ہے، مسلم ہو یا کافر، اصلی ہو یا مرتد، انسان ہو یا حیوان، محض باطل، یعنی نکاح باطل ہے اور زنا ہوگا، خالی زنا ہوگا، اور اولاد ہو تو اولاد الزنا ہوگا. حضرت دوسری بات یہ ہے کہ یہ پوچھ رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ ان کی وہاں نکاح نہیں ہوتی. حضرت ایسا کوئی حوالہ ہے حدیث سے، قرآن سے کہ مسئلہ کے عادل حضرت کسی علماء نے لکھا ہو؟ بہت سارے حوالے. نہیں، میں جو پوچھ رہا ہوں حضرت سنیں اس کو، کہ دیوبندی اگر وہابی آپس میں اگر نکاح کرے، وہابی میں
دیوبندی میں، تو ان کی نکاح نہیں ہوتی، ناجائز حرام ہے. کسی کتاب میں حضرت؟ دیکھیے وہ اگر وہاں بھی ہے تو اس کی بات ہی الگ ہے. یہاں بات نہیں وہاں نہیں تو حضرت آپ نے تو بولا ان کے یہاں فیملی نہیں ہوتی. کیا آپ نے تو یہ بات کہا نا، سنی شادی کرو وہابی کی فیملی نہیں ہوتی. میں نے کہا، میرا کہنے کا مقصد ہے کیا حضرت؟ سنیوں حضرت ذرا جملہ پھر سے دوہرا دیں، کیا؟ جملہ پھر سے دوہرا دیں. وہابی وہ کیا فیملی؟ ارے میرا مطلب یہ ہے جی کہ سنیوں میں ہی شادی کرو، ہاں. اور یہ وہاں بھی نہیں فیملی کے لیے. میں نے یہ کہا ہے، وہابی نہیں فیملی کے لیے، یہ وہاں بھی نہیں، نہیں فیملی کے لیے. مطلب وہابی کا فیملی ہوتی ہی نہیں. نہیں سمجھے، فیملی ہوتی نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہمارا ہے، آپ شیپ نہیں سمجھے نا، کہ سنیوں کے لڑکی سے شادی کرے. کہنے کا مطلب یہ ہمارا مقصد ہے. ہاں اور یہ وہاں بھی نہیں. اور صاف الفاظ میں بتا دیتا ہوں، مطلب نکاح نہیں کرنی چاہیے. لیکن حضرت یہ پیر مہر علی صاحب کی کتاب فتاوی مہریہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دیوبندی وہابی جو ہے وہ سنی ہے. ہیلو، جی حضرت. سنیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. نہیں حضرت، یہ دینی بات ہو رہی ہے حضرت، آپ کے اشعار اور نعت کا خلاصہ ہو رہا ہے حضرت. یہ ضروری ہے تاکہ آپ بھی سمجھیں ہم بھی سمجھیں حضرت. آپ کو میں سنیں نا، جی اس کا اگر تحقیق چاہیے نا، آپ نے کہا جی. کہاں لکھا؟ انشاءاللہ واٹس ایپ کر دوں گا، ہے نا. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں حضرت. اچھا مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ دیوبندی کی وہابی کے آپس میں نکاح نہیں ہوتی، حرام ہے، ناجائز ہے. اب اس چیز کی ساری تحقیق جو آپ جس طریقے سے میں نے شیئر پڑھا ہے نا، جی. اور اس کی تحقیق کے ساتھ انشاءاللہ. لیکن حضرت اس کا ذرا جواب دے دیں آپ کہ حیوان سے بھی شادی اگر کر لے وہابی اور اس سے بچہ ہو تو ولد الزنا ہوگا، تو حیوان سے کوئی آدمی اگر شادی کر لے تو بچہ ہوتا ہے کیا؟ تو اس پر وہ بچہ بھی فتویٰ لگ جائے گا. حیوان سے شادی کرے تو وہ ناجائز ہے، حرام ہے. اور خالص زنا ہے، اور اولاد اگر ہوگی تو وہ حرامی ہوگی. حیوان سے کوئی شادی کرے تو حیوان سے شادی کی کسی نے کیا یا کرے تو بچہ ہوتا ہے کیا؟ آدمی اگر اس بات کو پھر سے دوہراؤ تو. ہاں دہرا رہا ہوں میں آپ کو، میں دہرا نہیں رہا ہوں بلکہ آپ کے پرسنل میں بھیج دے رہا ہوں میں، وہ آپ ذرا دیکھ لیں. یہ بہت سمجھنے کے لائق ہے حضرت، کیونکہ بہت سارے دیوبندی وہابی سے رابطہ پڑتا ہے، تو اس سے پھر مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا جواب دے نہیں پائے تو. میں آپ کو آپ کے نمبر پہ بھیج رہا ہوں حضرت. آپ کا نام کیا ہے؟ سالمین رضا اشرفی صاحب. ارے پہلے اس بات کو دوہرائیں. جی حضرت. کون سی بات کو حضرت؟ ہیلو. ہاں جی، یہ بھیج دیا حضرت، آپ کے پرسنل میں بھیجا میں نے، یہ پہنچ چکا ہے. ذرا دیکھ لیں آپ حضرت، دیکھ لیں. ہاں جی دیکھیں، لکھا ہے. ہاں لکھا ہے حضرت کہ ان کے مرد ہو یا عورت، یعنی دیوبندی وہابی نصری قادیانی، تمام جہاں میں جس سے نکاح ہو، جس سے بھی نکاح ہوگا، مسلم ہو یا کافر، اصلی ہو یا مرتد، انسان ہو یا حیوان، محض باطل اور زنا خالص ہوگا. اور اولاد ولد الزنا، اولاد میں نے جانور سے بھی اگر نکاح کر لے وہابی دیوبندی، تو وہ اگر اس سے اولاد بھی ہو تو اولاد بھی، جانور کی اولاد بھی جو ہے ولد الزنا ہوگی. یہ پہلی مرتبہ بات سننے میں ملا ہے کہ کوئی انسان جانور سے نکاح کرتا ہے. کہیں ایسا ہوا ہے حضرت؟ بہار شریعت میں ہے حضرت، لیکن حضرت بہار شریعت میں ہے کہ جانور سے اگر کوئی وطی کرے تو غسل فرض نہیں ہے. ہیلو. جی بولیں. لیٹ کر دو، مل جائیں گے، لیجیے بات کیجیے آپ. ہاں جی. کون ہے حضرت جی؟ ہلو. جی السلام علیکم. جی فرمائے. حضرت خیریت سے ہیں حضرت؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کا اسم گرامی کیا ہے حضرت؟ میرا نام فقیر محمد شفیق رضا شمسی ہے. شفیق رضا شمس. جی. ابھی سالمین رضا شفیق نے کہا کہ بات تو بغل کے حجرے میں رہتے ہیں. جی حضرت آپ عالم ہیں، مفتی ہیں کیا حضرت؟ ذرا تعارف کرا دیں. سب کچھ ہے آپ کی دعا سے. سب کچھ ہیں ماشاء اللہ، مناظر بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، شیخ الاسلام بھی ہیں ماشاء اللہ. تو حضرت کیا نام ان کا؟ حضرت سالم صاحب جو ہیں
انہوں نے ایک ان کی ویڈیو آئی ہے، حضرت نے کہا سنیو شادی کرو، وہاں بھی جو کی فیملی نہیں ہوتی، یعنی ان کے یہاں شادی نہیں ہوتی. تو میں نے یہی سمجھا ان کے اشعار کا مطلب. تو حضرت سے میں نے پوچھا اور ایک حوالہ میں نے دیا ہے، یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ دوم صفحہ نمبر 79 کے اندر. تو اس میں لکھا ہے کہ قادیانی، نیچری، وہابی، دیوبندی، ان کے مرد یا عورت کا تمام جہاں میں جس سے نکاح ہوگا، مسلم ہو یا کافر، اصل ہو یا مرتد، انسان و حیوان، محض باطل اور زنا خالص ہوگا، اور اولاد ولد الزنا ہوگی. تو میں ان سے سوال کیا کہ کیا کوئی وہابی آج تک کسی حیوان سے نکاح کیا ہے، یا نکاح کیا تو اس کی اولاد ہوئی ہے؟ حیوان اور انسان میں اگر ہوتی ہو تو اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں. یہ لکھا ہے، بہت زبردست بات لکھ دی ہے، اور حضرت نے اشعار خطرناک پڑھا ہے. تو اس کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ذرا سمجھا دیں. حضرت تو کہہ رہے کہ میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، بول تو دیا ہوں، اور آپ کو لے کر آئے ہیں. یہ عبارت کہاں پڑھا آپ نے؟ ملفوظ جو احمد رضا صاحب کے بیٹے ہیں مصطفیٰ رضا قادری صاحب، ان کی لکھی ہوئی ہے، حصہ دوم صفحہ نمبر. جی لکھا اس میں کہ وہابیوں کو بیٹی دینا خالی زنا ہے. ہاں، نکاح کرنا لیکن ان کے مرد یا عورت کا تمام جہاں میں جس سے نکاح ہوگا. تو میں نے حضرت سے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ حضرت ہمارے ہاں بہت سارے ایسے وہابی دیوبندی کے وہاں یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے گھر سے لڑکیاں آئی ہیں اور انہوں نے لڑکی بھی دی بھی ہیں، مسئلہ کہ اعلیٰ والے میں. تو ان کو کیا کہا جائے؟ کیا وہ کافر ہیں، یا ان کا جتنے اولاد آج تک نسل چل رہی ہے سب ولد الزنا ہے خالص؟ تو حضرت بول رہے ہیں حکم نہیں لگا سکتا. کون بولا حکم نہیں لگا سکتا؟ حضرت بول رہے ہیں، حضرت جن نے آپ کو فون دیا، بہت سارے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والے ہیں جو لڑکیاں دی ہیں دیوبندی وہابی کے وہاں، اور دیوبندی کے وہاں سے لڑکیاں آئی ہیں. دیا ہے تو دیا ہے دینے والوں نے جی جہالت کی بنیاد پر. جی لیکن کیا ہے، وہابیوں کو جو کہا جا رہا ہے کہ وہابی کو بیٹی دینا یہ خالی دینا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ جی کیوں حضرت؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. وہی حضرت سے وہی سمجھ رہا ہوں میں حضرت. مطلب انہوں نے کہا ان کا فیملی نہیں ہوتی، شادی نہیں ہوتی. جو ہمارے اکابرین اہل سنت میں لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے. ہاں، اور اسے بیٹی دینا یہ خالص دینا، جی 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 نکاح نہیں ہے. کیوں؟ وہ ساخے رسول کی بنیاد پر جو ہے، جی من شک کفر ہی وعذابی فقط کفر و حرمین، علماء حرمین شریفین طیبین نے جو فتویٰ دیا ہے جی 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 کہ اس کے ایمان میں رائے کے جانے کے برابر بھی شک کرے گا وہ کافر ہے. اور آپ نے ساری کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے تو کسی دیوبندی امام سے آپ رابطہ کریں. رہی بات کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا جیسے کہ دیوبندی مولویوں کی کتابیں. جی 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 پڑھا ہوں جی. کیا لکھا اسے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ اللہ نے انسان تو بنایا ہے آپ کو، جی مجھے آپ بتائیں کیا اس کائنات میں سروے زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کے بعد امام الانبیاء سے افضل کوئی نہیں ہے. جو افضل سمجھ مسلمان نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. جی بالکل. تو لکھا کیوں کہ معاذ اللہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے جی تو نماز نہیں ہوگی؟ معاذ اللہ نبی حضرت شفیق رضا صاحب، حضرت آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل صحیح کہا حضرت. جو ایسا کہے وہ گستاخ ہے. حضرت میں ایک سوال کر رہا ہوں حضرت کس نے لکھا ہے؟ جی حضرت. جی 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 کوئی بھی بات سنجیدہ سے کیجیے. جی ماشاء اللہ. نہیں ہے کہ لڑائی ہو، نہیں بالکل صحیح بات کہا. لڑنے کا وقت نہیں ہے. جی بالکل صحیح کہا. اتحاد کا وقت ہے ابھی. یہ وقت لڑنے کا وقت نہیں ہے. بالکل صحیح کہا حضرت. آپ نے کہا کہ جس نے بھی یہ لکھا ہے وہ گستاخ ہے، وہ کافر ہے، وہ مردود ہے، وہ لعین ہے. جی یہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ وہ لکھ دیں آپ لوگ. جی بالکل. حضرت آپ نے کہا کہ نماز نبی کا خیال آ جائے، نماز نہیں ہوتی. تو حضرت میں پہلی دفعہ سنا ہوں. حضرت ذرا عبارت پڑھ دیں، کتاب کا نام لے لیں کہ یہ عبارت پڑھ دیں، مجھے پرسنل بھیج دیں. لیکن حضرت ایک بات سن لیں. حضرت ایک بات سن لیں. حضرت ایک بات سن لیں. حضرت خالی ایک منٹ. یہ میں نے حضرت کے پرسنل پہ 2 حوالے بھیجے ہیں. حضرت سنیں. حضرت جی ایک بات ذرا سنیں، پیار و محبت سے کہہ رہا ہوں. ایک کتاب میں نے بھیجا ہے حضرت کے پرسنل پہ، ان کو بولیں واٹس ایپ کھولیں.
یہ کوکب الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ، اس میں فاضل بریلوی صاحب نے لکھا ہے صفحہ نمبر 30 پر، ظلمت بالائے ظلم، غور کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا ظلمت بالائے ظلمت ہے، کسی فاحشہ رندی کی تصور اور اس کے ساتھ زنا کا خیال کرنے سے برا، استغفر اللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ ایسے عقیدے رکھنے سے پہلے موت دے دے۔ یہ دیکھیں حضرت فاضل بریلوی صاحب نے لکھا ہے نماز نبی کے خیال لے جانا رنڈی عورت سے زنا کرنے سے برا ہے۔ حضرت آپ سمجھ غلط حوالہ ہمیشہ دیے اور دیتے رہیے گا، آپ سے کام کیجیے، تحذیر الناس کو اٹھائیے، ہاں نہیں۔ حضرت ایک پہ بات کریں نا، آپ ایک پہ بات کر نہیں پا رہے، بھاگ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور 1000 کتابوں کا نام لے رہے ہیں حضرت، پہلے میری بات سنیے، تو میں سن رہا ہوں، بھاگ رہے ہیں آپ تو۔ گزرے ہیں ہاں یہ آپ کی گرو بھنڈال وہابی مولوی سب رنڈی باز، ان لوگوں کی کتابوں کو آپ پڑھیے، پھر توبہ کیجیے۔ رنڈی باز کون ہے حضرت؟ حضرت رنڈی باز کون ہے؟ لکھ سکتے ہیں حضرت رنڈی باز کون ہے؟ یہ 12 کس کتاب میں آپ بھیجیں گے؟ حضرت فون مت کاٹنا، ہے کہاں حضرت فون مت کاٹنا۔ گاؤں میں آتا ہوں، آپ کے گاؤں میں آتا ہوں، پتہ بولیے آپ۔ ہاں بول رہا ہوں، سنیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں پتہ لیں، جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب حوالہ نہیں لے رہے ہیں، آپ پتہ لے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے اب کتاب بھیجی ہے، یہ تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، یہ صفحہ نمبر 503، نور بخش توکلی صاحب لکھ رہے ہیں کہ بازار میں پہنچے تو وہاں پیشہ ور و طوائف کچھ گا رہی تھی۔ حضرت سنیں، اب مجھے بول رہے ہیں سنجید لڑنے کا وقت نہیں ہے، اب مجھے بول رہے ہیں لڑنے کا، آپ خود لڑ رہے ہیں، آپ اعتراض تو کر دیا لیکن جواب نہیں لے رہے ہیں۔ حضرت سنیں، کیونکہ آپ سنی عقیدہ مسلمان بن جائے، کیونکہ یہ وہابی، وہ آپ نے تو ابھی کہا کہ پھر کسی بیٹی نہ دو، وہابی تو خنزیر سے بھی بدتر ہے، وہ ساخ رسول کی بنیاد پر۔ حضرت جواب دوں؟ آپ چپ کا فون رکھے، بایو ڈاٹا۔ حضرت اس طرح بکواس کر کے نہ بھاگیں، میرا جواب لیں۔ آپ نے کہا وہابی کو اللہ ہدایت دے، لیکن یہاں آپ کے اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ وہابی کے لیے ہدایت کی دعا کرنا فضول ہے، کیونکہ ثم لا یعودون، کہ وہ دوبارہ مسلمان سے اسلام چھوڑ کر کے بریلوی نہیں بنیں گے، رضا خانی نہیں بنیں گے۔ وہابیہ کے لیے دعا فضول ہے، ثم لا یعودون، کہ ان کے لیے آ چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہابی لوٹ کر کفر کی طرف نہیں آئیں گے، بدعات کی طرف نہیں آئیں گے، تعزیہ پرستی کی طرف نہیں آئیں گے، قبر پرستی کی طرف نہیں آئیں گے، جو ہدایت پا جائے۔ لکھا ہے حضرت، یہ لکھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت مل جائے آپ کو، میں نے حوالہ بھیج دیا آپ کے پرسنل پہ، اور آپ بول رہے ہیں آپ کے اکابر رنڈی باز ہے۔ میں نے نور بخش توکلی صاحب جو آپ کے معتبر عالم ہیں، صفحہ نمبر 5-7 پہ لکھتے ہیں تذکرہ مشائخ نقشبندی کتاب میں کہ شیخوں کے بازار، سکھوں کے بازار میں پہنچے تو وہاں پیشہ ور طوائفیں کچھ گا رہی تھیں، سما رنگ پر تھا۔ شاہ صاحب نے میری طرف مخاطب کر فرمایا کہ بیلی، ہم نے بھی موجیں بہت ماری ہے، یعنی طوائف کے ساتھ جا کر بہت موجیں ماری ہیں۔ کیا موج مارتے ہیں صاحب شفیق رضا صاحب، مگر جلدی یہاں سے نکلو، قدم اٹھا کر جلدی۔ دیکھیں یہاں بہت موج مارتے ہیں آپ لوگ، آپ کے علماء، آپ کے اکابر، آپ کے مشائخ، آپ کے پیر، آپ کے مفتی، آپ کے شیخ المشائخ، یہ طوائف کے ساتھ جو ہے موجیں مارتے ہیں، ہمیں ہمارے اکابر پر الزام لگا رہے ہیں۔ ارے قیامت تک آپ کی ضروریت بتا سکتی ہے، قیامت تک بتا سکتی ہے آپ کی ضروریت کہ ہماری کتاب میں ہے کہ نماز میں نبی کے خیال آ جائے نماز نہیں ہوگی۔ آتا ہوا تھا کچھ نہیں، اردو پڑھ نہیں سکتا، منہ اٹھا کر کے آ جاتا ہے ابو جہل ابو لہب کی طرح، توہین کرنے کے لیے، گستاخی کرنے کے لیے شرم نہیں آتی، پیسہ کمانے کے لیے کچھ بھی بول دیتا، جواب نہیں تمہارے پاس ہیں۔ وہابی کی فیملی نہیں ہوتی، دیوبندی کی فیملی نہیں ہوتی، تمہاری فیملی ہوتی ہے۔ فتویٰ دینے کی ہمت نہیں ہے، خالی پیسہ کمانے کے تمہارے اندر شوق ہے۔ دونوں ملا بھاگ گیا، ہیلو بھاگ گیا، خبیثوں کا اوقات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔